آکسفورڈ یونین کے نو منتخب صدر اسرار کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اسرار، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو آکسفورڈ یونین کا صدر بننے پر۔ نہ صرف آپ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے بلکہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ بالکل یہ بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے، میری پوری فیملی کے لیے، اور میں تو بڑا بالکل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں بڑا خوش ہوں، میری فیملی بڑی خوش ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ پورے بلوچستان کے لوگ اس بات پہ اس وقت فخر کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا ایک نوجوان یہاں تک پہنچا ہے اور آگے لوگوں کے لیے ایک سورس آف انسپریشن یہ انشاءاللہ بنے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسرار یہ بتائیے گا کیسے ممکن ہوا، یہ اپنا جرنی بتائیے گا۔ دیکھیں فور سٹارٹرز میری جرنی سٹارٹ ہوتی ہے گلستان کلابدہ، جو میرا گاؤں ہے پاک افغان بارڈر پہ، وہاں پہ ٹاٹ اسکول سے ہی میں پڑھا ہوں، اور ٹاٹ اسکول سے ہی میری پیرنٹس اور میرے جو سبلنگز ہیں انہی کی محنت اور سپورٹ کے ساتھ اسکالرشپس لے کے میں بورڈنگ اسکول گیا ہوں ایبٹ آباد، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پہ میں نے انٹر کیا، ساتھ ہی آئی واز لکی انف ٹو گیٹ اسکالرشپ ٹو گو ٹو the US فار این ایکسچینج پروگرام، ساتھ ہی پھر آفٹر دیٹ میں نے اپنی انڈر گریڈ کی LLB آنرز اسکاٹ لینڈ میں، اور پھر بار ایٹ لاء کیا لنکنز ان سے فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ، اور پھر میں نے PhD کی آکسفورڈ میں۔ تو ان ٹرمز آف دی آکسفورڈ یونین یہاں کی جرنی یہ ایک دن کی جرنی نہیں ہے، یہ سالوں کا محنت ہے۔ میں پچھلے 3 سال سے انوالو ہوں مختلف پوزیشنز میں، تو کافی سیاست کے بعد، کافی انوالومنٹ کے بعد اور موبلائزیشن کے بعد آج میں یہ الیکشن جیتا ہوں۔ اس الیکشن میں بھی میرے مخالفین یہاں کی ایک اسٹیبلشڈ ارسٹوکریٹک کلاس کی تھی، مطلب 3 generations آف their family went to آکسفورڈ۔ جس دن الیکشن ہوا تو ان کے پیرنٹس بھی ووٹ کرنے آئے، گرینڈ پیرنٹس بھی ووٹ کرنے آئے، اور وہ کرنٹ وائس پریزیڈنٹ تھی آکسفورڈ یونین کی۔ تو شکر ہے الحمدللہ میں کامیاب ہوا ایک لینڈ سلائڈ وکٹری 617 ووٹوں سے۔ اچھا، آپ نے سٹارٹ میں کہا اسرار کہ آپ ٹاٹ والے اسکول سے پڑھے ہیں، تو پھر تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو جواب دے دیا جو کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کی بیس اچھی نہیں تھی اس لیے ہم آگے نہیں جا سکتے، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے یہ رپلائی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ میں خود کچھ کرنے کی لگن ہو۔ دوسرا یہ بتائیں کہ صدر کے طور پر، یونین صدر جو آپ بنے ہیں، اس کے طور پر آپ کی چیلنجز کیا ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ جی سوری، اس سے پہلے کہ یہ سوال کا میں جواب دوں، ایک چیز میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک آرڈنری سٹیزن ہوں بلوچستان پاکستان کا۔ اس طرح ہزاروں نوجوان ہیں جن کے پاس ود رائٹ اپرچونٹی وہ اور بھی بڑی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں، صرف لوگوں کے پاس اپرچونٹیز ہونی چاہیے، محنت اور لگن کے ساتھ وہ اس سے بھی بڑی کامیابیاں اچیو کر سکتے ہیں۔ ان ٹرمز آف دیکھیں میری جو رسپانسبلٹیز ہے ایز اے پریزیڈنٹ، میں رسپانسبل ہوں جو آکسفورڈ یونین کی چلانے کا پورا سلسلہ وہ میرے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ فار دا کانٹیکس، ان کو جو نہیں پتہ، آکسفورڈ یونین دنیا کی سب سے ایک تاریخی اور عظیم ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، 1823 میں بنی ہے، اور ایک ہی چیز کو فروغ دینے کے لیے بنی ہے، فری اسپیچ، آزاد خیال کو فروغ دینے کے لیے۔ اور یہاں پہ 1823 سے لے کے آج تک یہاں پہ ہر وہ بڑی شخصیت آئی ہوئی ہے جو دنیا کی سطح پر ان کا ایک نام ہو۔ اس میں آپ آئنسٹائن سے لے کے اسٹیفن ہاکنگ سے لے کے رچرڈ نکسن، بل کلنٹن، ڈالائی لاما، اور پھر برطانیہ کی کوئین، تو سارے آکسفورڈ یونین آتے رہے ہیں اور امپورٹنٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسی کو آگے میرے سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی اور کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی میری ذمہ داریاں یہی ہوگی کہ مجھے آکسفورڈ یونین یہ پلیٹ فارم اس طرح میں یوٹیلائز کروں کہ دنیا کے لیول کی جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہے ان پہ میں لوگوں کو بلا سکوں اور اس طرح ڈسکشنز میں انگیج کروں کہ لوگوں کو فائدہ اس سے ہو۔ ساتھ میں چیلنجز یہ بھی ہے کہ میں so I can benefit someone، چاہے وہ پاکستان کے ایشوز پر ہو، چاہے وہ فلسطین کے ایشوز پر ہو، چاہے وہ دوسری طرح بین الاقوامی ایشوز پر ہو، کہ میں ان کو ایک اچھی طرح سے ڈیلیور کر سکوں
وداؤٹ اینی کنٹروورسی, وداؤٹ اینی چیلنجز, کیونکہ اندر کی سیاست بہت ہوتی ہے. جس طرح خاص طور پہ ایک برٹش اس میں رہے کہ دیر از آلویز اے لاٹ آف ڈس ایگریمنٹس, ہمیشہ بہت مخالفین ہوتے ہیں. اف سم ون کمز فرام اے نان ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ سچ ایز می, سو میکنگ شیور کہ میں اس کو ایک سروائیو کر سکوں اس ٹرم کو. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایک سیاسی پوزیشن ہے جو میں نے یہاں پہ حاصل کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے پھر مخالفین بھی بہت ہیں جن کے خلاف میں جیتا ہوں. بہت ہیں بالکل. اسرار, ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے 13 بہن بھائی ہیں اور آپ سب سے چھوٹے ہیں, تو اپنے بڑے بہن بھائیوں کے بارے میں بتائیے گا, وہ کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل, الحمدللہ ہم 13 بہن بھائی ہے. میرے 8 بہنیں اور 5 ہم بھائی. تو میں اور میرے پہلے جو میرے بھائی تھے, وی آر دا فرسٹ جنریشن جو اسکول گئے, اس کے بعد پھر یونیورسٹی گئے ہیں. مجھ سے پہلے میرے بھائی جو تھے وہ پاکستان بلکہ بلوچستان کے پہلے روڈ اسکالر رہے ہیں, رفیع اللہ کاکڑ. تو وہ ابھی بھی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ آکسفورڈ. رفیع اللہ, آپ رفیع اللہ کے بھائی ہیں؟ جی جی, آئی نو ہم فرام گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. میں بھی راویین ہوں. اچھا, زبردست. تو ہم سارے پھر راویین ہی کہتے ہوئے آج. جی ایگزیکٹلی. اچھا اسرار, ہمیں یہ بتائیے کہ فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے, اور جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے جو آپ کی طرح کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میری دیکھیں فیوچر پلانز, ابھی میری پی ایچ ڈی چل رہی ہے انشاءاللہ لاء میں ہی. اس کے ختم کرنے کے بعد میرا ارادہ ہے پریکٹس کا, اور انشاءاللہ میرا ارادہ بھی ہے واپس پاکستان بھی جانے کا. اور پاکستان میں بڑا سکوپ ہے جسٹس پہ کام کرنے پر, لا اینڈ آرڈر میں کام کرنے کے لیے بڑا سکوپ ہے. تو دیٹس دا ڈائریکشن آئی وانٹ ٹو گو. ان ٹرمز آف مائی میسج, دیکھیں کافی لوگوں کے کافی خواہشات ہوتے ہیں. 2 چیزیں چاہیے اپنی ایک مقام تک پہنچنے کے لیے. سب سے پہلے محنت بڑی ضروری ہے, ہارڈ ورک, پٹنگ آل دا ایفرٹس ان. سیکنڈلی فائنڈ اے گڈ مینٹور جو آپ کو گائیڈ کر سکے کہ اچھا راستہ اور معذرت ہے وقت کم ہے, جاتے جاتے اگر کوئی ٹپ ہمارے نوجوانوں کو دینا چاہے جو یہی راستہ فالو کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس تو بڑے بھائی کی گائیڈنس تھی, وہ خود روڈ اسکالر رہے ہیں, تو باقی لوگ کس طرح سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم 21st سینچری میں سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں. کافی اچھی گائیڈنس اویلیبل ہے, اور نمبر آف ریسورسز جو آن لائن, خاص طور پہ ان نوجوانوں کے لیے جو یونیورسٹیز جانا چاہتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں, آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیز. تو ایک جو چیز میں سجیسٹ کرتا ہوں, پوسٹ گریجویٹ آکسفورڈ پاکستان ایک پروگرام ہم لوگوں نے ایک انیشیٹو لی ہے یہاں پہ آکسفورڈ میں ہی, جو آکسفورڈ میں ہی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہے, اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کو جو مارجنلائز بیک گراؤنڈ, نان ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ, ایک غریب طبقے سے آ رہے ہو, ان کے لیے اسپیشلائزڈ اسکالرشپ سے جو بالکل چیک کرے, اور فیوچر میں اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کافی سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور مینٹرشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی چیک اٹ آؤٹ, دیر از انف ریسورسز اویلیبل آؤٹ دیر. تھینک یو سو مچ. آپ کے وقت کا سنو پاکستان کو آپ نے وقت دیا. یقیناً آپ جیسے لوگ پاکستان کا فخر ہیں.